ہماری گفتگو دو قسم کے انسانوں کے متعلق ہو رہی ہے۔ ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں اور شعوری فیصلہ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اپنے لیے ہوئے اختیار کو اللہ کی مخالفت میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ بار بار ہم سیکھنے کو ہمیں جو مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسی طلب میرے اندر نہیں رکھی جس کا حل باہر خارج میں موجود نہ ہو۔ یہ چیز سمجھنے والی، اگر اللہ نے میرے اندر پیاس رکھی ہے تو میرے جسم کے باہر پانی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پیاس کی طلب تو رکھے اور پانی نہ دے، یہ اس کی شان ربوبیت کے خلاف۔ وہ اگر میرے اندر بھوک کی طلب رکھے گا تو باہر کھانا موجود ہوگا۔ تو جو چیزیں میرے اندر طلب کے طور پہ پیدا ہوتی ہیں وہ خارج میں موجود ہوتی ہیں، یہ اس کی شان ربوبیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا اندر علم طلب کرے اور باہر علم موجود نہ ہو، میرا ضمیر ہدایت طلب کرے اور باہر نبوت کا فیض موجود نہ ہو۔ اگر میں نماز میں کھڑا ہو کے کہوں اہدنا الصراط المستقیم، اس سے ہدایت طلب کروں اور باہر ہدایت موجود ہی نہ ہو، یہ تو نہیں ممکن۔ تو یہ ہے اس کی ربوبیت۔ جو چیز میرے اندر طلب کے طور پہ پیدا ہوتی ہے وہ خارج میں موجود ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا پہ رکھے، خدا کے خوف پہ رکھے، اور خارج میں اس کے لیے ہدایت ہی موجود نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے لیے ایک بڑی بات جو ہمارے سامنے رکھی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ارادہ دیا ہے، طلب بھی دی ہے اور ارادہ بھی دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اندر پیاس کی طلب ہو اور تم پھر پانی کی تلاش میں نہ نکلو۔ جب پیاس کی طلب ہوگی تو پھر آپ پانی کی تلاش میں نکلیں گے۔ اگر بھوک کی طلب ہوگی تو کھانے کی تلاش میں آپ نکلیں گے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تیرے اندر ہدایت کی طلب ہو اور تو ہدایت کی تلاش کو نکلے ہی نہ، گھر ہی بیٹھا رہے؟ یعنی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے تو سارا دن محنت کرے، سارا دن سوچ بچار کرے، محنت کرے، اور ہدایت کی طلب کے لیے تو کوئی کوشش ہی نہ کرے۔ اس لیے یہ آیت کا جو اختتام ہے نا، میں وہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ دو لوگ ہیں جن کے متعلق یہ بات کہی۔ یہاں یہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ جو ظالم قوم ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ مثلا ظالم نماز میں بھی کہتا رہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت دیتا کسے ہے؟ دونوں چیزیں ہیں نا، ایک یہ ہے کہ ہدایت نہیں دیتا اور ایک یہ ہے کہ ہدایت دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ والذین جاہدوا، جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سبلنا، ہمارے راستے میں، لنہدینہم۔ اب اللہ کا یہ وعدہ ہے
کہ اگر تیری یہ اندر طلب تھی اور تو اس کوشش میں نکلا ہے تو اب ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے، ہاں راستے ہم تیرے لیے کھول دیں۔ اور کبھی ضرورت پڑی تو تیری طلب کو دیکھتے ہوئے ہم مرشد کو تیرے دروازے پہ بھیج دیں۔ ہاں یہ بھی نہ سوچنا کہ اب یہ اللہ کا کام ہے آگے۔ تو جو ظلم کرتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ظلم کا الٹ کیا ہے؟ عدل۔ یعنی اس کا مطلب ہے جس کی زندگی میں عدل نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، وہ جو جی چاہے کرتا ہے۔ اور وہ عدل کیوں نہیں کرتا؟ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یہ بڑی سخت آیت ہے 8ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور بندہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، یہ دونوں گروہ جو آپ نے سیکھے ہیں 3-4 جمعوں سے، وہ کس بنیاد پہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے؟ تکبر کی بنیاد پہ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو میرے پاس طاقت اور ارادہ ہے یہ میرا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ تجھے کچھ دیر کے لیے یہ اختیار دیا گیا، کچھ مدت کے لیے اختیار دیا گیا، اور پھر یہ اختیار تجھ سے چھین لیا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو وہ جو اختیار اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اصل میں وہ متکبر ہوتا ہے، تکبر کی بنیاد۔ اور اس کا حال تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب فرشتے اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، لا تفتح لہم ابواب السماء، تو پھر آسمان کے دروازے اس کی روح کے لیے بھی نہیں کھولے جاتے۔ یعنی 2 طرح کی روحیں ہیں جو آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ ولا يدخلون الجنہ، ان کو جنت میں بھی ہم داخل نہیں کرتے۔ اور اگلا جملہ تو ہلا کے رکھ دینے والا ہے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں گزر سکتا، حتی یہاں تک یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے۔ تم اس کو محال سمجھتے ہو، مشکل سمجھتے ہو کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ محال کام ہے نا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشکل کام بھی ہو سکتا ہے، یہ ناممکن کام جسے آپ کہتے ہیں محال کام، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن متکبر کی بخشش نہیں ہو سکتی کہ اس نے ہمارے دیے ہوئے اختیار کو اپنی مرضی پر استعمال کیا۔ یہ ہیں وہ 2 گروہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال۔ جب بھی کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جایا کرتی تھی، مال غنیمت آتا، اور اللہ نے یہ سورہ انفال میں واضح فرما دیا تھا کہ مال غنیمت تو میرے پیغمبر کی ملکیت ہے، جیسے چاہے استعمال کریں۔ تو غلام بھی آتے، لونڈیاں بھی آتی، سیدہ پاک جا کے کہتی بھی کہ میں تو چکی پیس پیس کے اب بہت تھک جاتی ہوں، مشکیزہ اٹھا اٹھا کے تھک گئی۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بیٹا تم اور محنت کر لو، لیکن یہ جو مال ہے یہ پہلے ان یتیموں کا حق ہے جن کے باپ جنگ میں شہید ہو گئے۔ یعنی اللہ کا دیا ہوا اختیار
اپنی مرضی سے استعمال نہ کرو۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا اختیار اپنی مرضی سے استعمال کرو، تو اس کو قرآن تکبر کہتا ہے۔ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے۔ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ اسلام کا جو معاملہ ہے نا، یہ بڑا نازک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی حکمران تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، سردار تھے۔ اسلام نے آ کے جب یہ نظریہ دیا کہ اختیار کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا، زمین پہ انسان اللہ کا نائب ہے، یعنی اللہ کے حکم کو وہ نافذ کرتے، اپنے حکم کو نافذ نہیں کرتے۔ تو لوگ حکومت کس لیے لیتے ہیں؟ تاکہ لوگوں پہ اپنا اختیار استعمال کریں، اپنی طاقت کا اظہار کریں۔ بھائی لوگ اسی لیے حکومت چاہتے ہیں نا، اور حکومت لینے کا کیا مقصد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ذر غفاری نے ایک دفعہ کہا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں، تو سرکار نے فرمایا کہ جس کو کوئی حکومت کا عہدہ دیا گیا اس کو یہ جو چھری ہوتی ہے نا دانتوں والی، تیز نہیں ہوتی، اس چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اس لیے صحابہ کے دور میں تو وہ عہدہ لیتا ہی نہیں تھا، عہدے لے کے لوگ پیچھے پیچھے پھرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ یہ اختیار کوئی مذاق، لیکن جن کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں، ہم اپنی مرضی سے لوگوں پہ اپنے حکم مسلط کریں، لوگوں کا مال چھین لیں، تو حکومت لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اسلام میں پہلا خلیفہ جب آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پہلا خطبہ، آج بھی یہ جو مہذب ممالک ہیں وہاں حضرت ابوبکر صدیق کا یہ خطبہ ان گورنروں کو، حکمرانوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مہذب دنیا کی بات کرو۔ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اسلام میں حکومت اس لیے لی جاتی ہے کہ اللہ کے حکموں کو زمین پہ نائب کے طور پہ نافذ کیا جائے۔ اب ہماری حکومت میں مظلوم طاقتور ہے اور ظالم کمزور ہے۔ مظلوم طاقتور ہے، غریب طاقتور ہے، مفلس طاقتور ہے۔ یہ فرق ہے بادشاہوں کی حکومت کا اور پیغمبر کے خلیفے کی حکومت۔ تو لوگوں نے کہا کہ ایک مظلوم آدمی، ایک غریب آدمی طاقتور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے مظلوم طاقتور ہے کہ حکومت مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی۔ تو اسلام میں حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ حکومت معاشرے میں جو ظالم ہیں ان کے خلاف کھڑی ہو۔ یہ ہے اسلامی نظام۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اب اسلامی حکومت جو نافذ ہو گئی ہے، اس حکومت میں اب ظالم طاقتور نہیں رہے، مظلوم طاقتور ہو، مفلس اور غریب جو ہیں وہ طاقتور ہو گئے۔ تو جہاں حکومت ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ اسلامی حکومت نہیں، وہاں کفر کا اور باطل کا نظام ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ جتنی استطاعت، دیکھیے اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی کی بھی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت والے دن یہ سوال کریں گے کہ اگر کوئی اتنی بری جگہ تھی جہاں پہ تو اللہ رسول کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا تھا، تو نے وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اگر قیامت والے دن کو بندہ یہ کہے کہ مولا کریم جس معاشرے میں جس شہر میں میں رہ رہا تھا وہاں حالات ہی ایسے تھے کہ میں تیرے حکموں پہ عمل نہیں کر سکا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ تو وہاں سے ہجرت کر کے چلا جاتا، کیوں وہاں رہتا تھا؟ وہ میرے نبی نے بھی تو مکے سے ہجرت کی نہ مدینے کی طرف۔ اگر حالات ایسے ہو جائیں تو ہجرت کر جاؤ، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جن کو کسی بادشاہ نے کسی وڈیرے نے غلام بنا لیا ہے، جو ہجرت نہیں کر سکتے، ان سے ہم یہ سوال نہیں کریں گے۔ یعنی اسلام یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ایک جیسی بات کرتا ہے، تو جو واقعی، اور ان کے لیے میں نے شاید کسی جمعے پہ کہ وہ پھر یتیم اور مظلوم کہتے ہیں کہ مولا کریم کیا ہو گیا ان لوگوں کو، ہماری مدد کو نہیں آتے، کو بھیج دے ہماری مدد کو۔ مثلاً آپ کو گواہی سے حکم اللہ تعالیٰ نے، یہ 5ویں پارے میں یہی ہے کہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، استقامت کے ساتھ کھڑے، حق کی گواہی دو۔ لیکن اگر کوئی مظلوم ہے، پھنسا ہوا ہے کہیں، تو وہ خاموش رہے گا تو اس کو ہم پوچھ گچھ نہیں کریں گے، لیکن ان سے ضرور پوچھیں گے جنہوں نے اس وجہ سے گواہی چھپائی کہ کہیں میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، میرا دوست ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے اوپر اور کوئی پریشر نہیں تھا، صرف اپنی سلامتیاں بچانے کے لیے حق کی گواہی نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے حضرت علی شریعتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار، اگر اس کو تو اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، باطل کے خلاف تیرے دل میں بھی نفرت پیدا نہیں ہوتی، تو پھر تو کسی مسجد میں زندگی گزار یا کسی کنجری کے کوٹھے پہ زندگی گزار، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ مت لوگوں کو دھوکہ دینا کہ میں مسجد میں بڑے نوافل پڑھ رہا ہوں، بڑی تسبیحاں پڑھ رہا ہوں۔ یہ اختیار اللہ نے تجھے اس لیے دیا تھا کہ تو حق کے ساتھ کھڑا، باطل کے خلاف کھڑا۔ یہ ہے اس آیت کی وہ بات کہ جو اپنی زندگی کی عمارت کو تقوی کی بنیاد پہ تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا تو اللہ کی مرضی کے لیے انہوں نے استعمال کیا، اللہ کی مخالفت میں نہیں استعمال کیا۔ اپنی پسند کے لیے زندگی نہیں گزاری بلکہ اللہ کی پسند کے مطابق گزاری، اپنے ارادے کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے ارادے کے مطابق گزاری۔ تو یہ دونوں زندگیاں ہیں کہ اللہ اختیار سب کو دیتا ہے، تھوڑا دے، بہت دے، زیادہ دے، کم دے، لیکن اس اختیار کو تو نے استعمال کیسے کیا؟ اگر تکبر تھا تو پھر تو کہے گا کہ میرا اختیار ہے، اور اگر زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو پھر تو اس اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرے گا۔ اور ظالم کو تو ہدایت ملتی نہیں، جس نے عدل کی زندگی نہیں گزاری، ظلم کی زندگی گزاری ہے، اس کو اگر ہدایت نہیں مل رہی تو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جیسے تو پیاس کے لیے، پیاس لگے تو دوڑتا ہے پانی کی طرف، بھوک لگے تو دوڑتا ہے تو کھانے کی طرف، بیمار ہو تو دوائی کی طرف دوڑتا ہے، کیا ہدایت کے لیے بھی تو نے اتنی ہی کوشش کی؟ بھائی دیکھیے، جسم
میں آج ادھر بھی یہی سوال کر رہا تھا کہ جسم کی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ہم مرنے سے پہلے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کرتے ہیں؟ اور بھائی کسی بندے کو کینسر ہے، بخار ہے، ٹائیفائڈ ہے، ہیپاٹائٹس ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ مر جائے گا تو اس کا علاج کرائیں گے؟ زندگی میں کرواتے ہیں نا۔ تو ہدایت بھی تو نے اسی زندگی میں لینی ہے، مرنے کے بعد نہیں ملنی۔ نبی اللہ نے اس زندگی میں تیری روح کے علاج کے لیے بھیجے، اور اس روح کی سب سے بڑی بیماری جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ روح کی جو سب سے بڑی بیماری ہے، آج میں اس آیت کو ہم اختتام کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلا درس شروع ہو جائے گا۔ روح کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کو دنیا پہ ترجیح نہیں دیتا وہ روح کا بیمار ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہی میری منزل ہے، اس کو ہی پانا میری منزل ہے، یہاں سب کچھ حاصل کرنا ہی، آخرت کی اس کو فکر نہیں ہے، تو اس سے بڑا مریض اور بیمار ہے ہی کوئی۔ اور جس بندے کو اس دن بھی میں نے کہا تھا نا کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنی دنیا بناتے ہوئے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اس سے برا انسان کوئی نہیں۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات میں پڑھ رہا تھا، اس کو غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے، ہمارے مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، کہ یہ کیا بات ہے کہ جب انسان حق کے راستے پہ چلتا ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے نا، تو اس کے راستے میں رکاوٹیں بہت آتی، خوف، مال کا نقصان، جان کا نقصان، پھلوں کا نقصان، ساری دنیا اس کے خلاف اکٹھی ہو جاتی، لیکن حق کے راستے پہ چلنے والے جن کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، یہ غیر مسلموں نے بھی سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ جو عدل اور انصاف کا بہترین دور ہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سرکار علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، ایسا عدل و انصاف والا دور اس زمین میں نہ اس سے پہلے دیکھا ہے نہ اس کے بعد آج تک دیکھا ہے۔ امام مہدی تشریف لائیں گے تو پھر ایک دفعہ عدل کے ساتھ اس زمین کو بھر دیا جائے گا۔ ابھی تک نہیں دیکھا زمین نے وہ نظام جو تھا کہ خلیفہ کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے ہوں، رات کو گلیوں میں پھر کے دیکھ رہا ہو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، کوئی کتا تک تو نہیں بھوکا سویا، کوئی جانور تو نہیں بھوکا سویا، ایسا عدل و انصاف۔ لیکن ایک سوال وہ اٹھاتے ہیں جو غیر مسلم اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمان بھی کتنے عجیب ہو کہ وہ چار تمہارے بہترین لوگ جنہوں نے اس زمین پہ عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی اور معاشرے کو جینا سکھایا، ان چار میں سے 3 خلفاء کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ غیر مسلم ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ صرف حضرت عمر فاروق کا قاتل جو ہے نا وہ ابو لولو فیروز، وہ مجوسی تھا، کافر تھا۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے، مولا علی کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے، امام حسین کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے، مجدد الفسانی کو کوڑے مارنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے مارنے والے مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں تمہارا کیا مزاج ہے کہ جو تمہارے ساتھ عدل و انصاف سے رہے تم نے اپنے بہترین لوگوں کو بھی قتل کر دیا؟
یعنی یہ ہے تمہاری سوچ اور فکر. ایک دفعہ میں کسی جگہ لیکچر کے لیے گیا تو وہاں یہ بات چل نکلی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ شہیدوں کو، جیسے میں نے کہا کہ یتیموں کو ترجیح دیتے، عام لوگوں کو ترجیح دیتے. عام بندے کا بھی تو دل ہی ہوتا ہے یار، اس کی بھی عزت ہوتی ہے. تاریخ میں کوئی ہے ایسی بات کہ کسی بادشاہ کے دربار میں بلال جیسی عزت کسی کو ملی؟ یہ تو میرے محمد کریم کا ہی دربار ہے نا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، قبلہ عالم زندہ باد. انسان تو انسان ہی ہوتا ہے. سب کی عزت، ہاں سب کی عزت ہوتی ہے. کراچی میں 2007 میں ایک بم دھماکہ ہوا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان بھول نہیں پاتا. تو ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ جب مرتے ہیں تو ان کے جنازے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کی وابستگی بھی اور ہوتی ہے. تو بے نظیر کے قتل پہ وہ ہو رہی تھی باتیں. تو انہی دنوں میں ایک کراچی میں بم دھماکہ ہوا تو ایک مزدوری کرنے گیا تھا، وہ بھی اس بم دھماکے میں شہید ہو گیا. اس کی ایک ہی بیٹی تھی، 9-10 سال کی بیٹی. اس کا انٹرویو میں نے سنا، ایک ٹی وی والے نے نا اس سے بات کر رہا تھا. تو وہ جملے آج تک نہیں مجھے بھولتے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ یتیموں سے، بیواؤں سے، غریبوں سے وہ جو محبت ہے وہ یاد آتی. اس نے کہا میرا باپ کوئی بادشاہ نہیں تھا، ایک مزدور آدمی تھا. وہ امیر بھی نہیں تھا اس لیے مزدوری کرتا تھا. میرا باپ کوئی گورنر نہیں تھا، بادشاہ نہیں تھا، لیکن مجھے تو وہ شہزادی ہی سمجھتا تھا. میں اس کی بیٹی تھی. میرا باپ جی چاہے مزدور تھا لیکن مجھے تو وہ شہزادی ہی سمجھتا تھا. کاش ان شہزادے اور شہزادیوں کا بھی کسی کو فکر ہو. اور پھر اس نے جو بات کہی کہ صبح میرا باپ جب مزدوری کرنے گیا تو میں نے اس سے فرمائش کی تھی، یہ بچے جو کہتے ہیں یہ گڑیا ایک چھوٹی سی لے کے آنا. تو جب عیدی والے ایمبولینس پہ میرے باپ کی ڈیڈ باڈی لے کے آئے تو جب ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کے ہاتھ میں گڑیا موجود تھی. یہ ساری چیزیں میرے پاک پیغمبر نے سکھائی ہیں کہ عام انسان کے دکھ کو بھی دکھ سمجھا کرو، ان کی تکلیف کو بھی. اور پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ کربلا میں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا اور آپ کا غلام، تو جب انہوں نے معافی مانگ لی تو پہلے حضرت حر کا بیٹا شہید ہوا. اس نے جب باپ کو آواز دی تو امام عالی مقام نے روک لیا حضرت حر کو اور کہا کہ میرا دل نہیں برداشت کرتا کہ باپ بیٹے کا لاشا اٹھا کے لائے. اور امام عالی مقام خود گئے اس کے بیٹے کا لاشا اٹھا. تو یہ دلجوئی چھوٹے لوگوں جن کو آپ چھوٹے سے، اللہ کی نظر میں تو کوئی چھوٹا نہیں ہے. یہ حالی نے کیا جملہ لکھ دیا تھا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا. اس قرآن نے تو پہلا سبق ہی یہی دیا تھا. تو جہاں جہاں بھی آپ کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، طاقت دی ہے. کل بھی کافی دوستوں سے ملاقات ہوئی، 1-2 پروگراموں پہ بھی جانا پڑا. تو بس وہ چونکہ ارشد شریف کے حوالے سے ہر جگہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی حق کے راستے میں تو پھر یہ چیزیں آتی ہیں. اگر آپ نے حق کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر
یہ چیزیں تو موجود ہوں گی۔ میں اس وقت تیسری کلاس میں پڑھتا تھا جب سٹنگ ایک ایم این اے اور منسٹر تھا، وزیر تھا، وفاقی وزیر، اور ابائی کو خط آیا کہ ہم آپ کے بچوں کو اغوا کر لیں گے، آپ کو قتل کروا دیں گے۔ ہوا کیا؟ آپ کو آج عجیب بات، میں اب اس دور میں نا اگر کسی بزرگ کو یاد ہو تو یہ جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں نا، سکول، گلیاں، نالیاں، بٹ صاحب کو تو پتہ ہے، ان کے لیے ایک پروگرام یہ گورنمنٹ کا ہوتا تھا کہ ایک حصہ پیسے گاؤں والے جمع کرواتے تھے تو 2 حصے گورنمنٹ دیتی تھی۔ اگر آپ نے سکول بنوانا ہے نا تو ایک حصہ پیسے آپ نے دینے ہیں، 2 حصے گورنمنٹ دے گی اور سکول بن جائے گا۔ اسی طرح گلی بنانی ہے، کوئی ترقیاتی کام کرنا۔ تو ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی وہ کرنگالی ادھر وہ پروجیکٹ آیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو تیسرا حصہ پیسے نہیں دے سکتے۔ ابائی نے کہا کہ بچیوں کا سکول تھا، ابائی نے کہا کہ میں یہ تیسرا حصہ پیسے دوں گا، ہمارے گاؤں میں یہ سکول بنا۔ اور گاؤں کے سارے چودھری ابا جی کے خلاف تھے۔ بھائی عام مخلوق کی جب بھی باری آتی ہے تو یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سکول کرنگالی کے نام پہ تھا، ہمارے گاؤں میں چلتا رہا، بٹ صاحب کو پتہ ہے، کافی دیر پھر بعد میں وہاں عمارت بنی اور شفٹ ہوا۔ تو مجھے یاد ہے میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو ابائی نے کہا کہ میرے بچے تو یہاں نہیں پڑھتے، میں تو اس گاؤں کے غریبوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کہ اگر میرے بچوں کا حق ہے تعلیم حاصل کرنے کا تو میرے گاؤں کے غریبوں کا بھی حق ہے۔ تو یہ جب کام حضرت صاحب نے شروع کیے تو وفاقی وزیر کی طرف سے خط آ گیا کہ ہم آپ کو مروا دیں۔ لالا اسماعیل وہ شام کو آ کے رونا شروع ہو گیا، اپنا محمد علی آ کے حضرت صاحب سے آپ الیکشن لڑیں۔ بھائی نے کہا میرا کام نہیں ہے الیکشن، اور اس کے وہ جملے مجھے آج تھا، اس نے کہا پھر غریبوں کو فائر مار دیں، اگر آپ ہماری پشت پہ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ لوگ تو سارا سارا دن ہم سے کام کرواتے ہیں اور مزدوری بھی نہیں دیتے۔ تو حضرت صاحب نے اس منسٹر کے خط کے پیچھے جو شعر لکھا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ حضرت صاحب نے یہ اسی کے خط کے پیچھے یہ لکھ کے بھیجا تھا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں۔ تو حق کے راستے میں کھڑا ہونا ہی اصل میں دین ہے، جتنی جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ یہ باطل طاقتیں تو میں نے کہا کہ خلفائے راشدین میں سے 4 میں سے 3 قتل کر دیے گئے۔ یہ جتنی بھی باطل طاقتیں ہوتی ہیں، لوگوں کا مال چھیننے والے، غریبوں پہ ظلم کرنے والے، وہ تو عمر فاروق کو بھی معاف نہیں کرتے، وہ تو علی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ امام حسین کی کیا دشمنی تھی ان لوگوں سے؟ تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ جاری رہے گی قیامت تک۔ اس میں ایک اور شہید کا جو اضافہ ہوا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ زندگی کی بنیاد اللہ کی مرضی پہ رکھنی، تقوی پہ رکھنی ہے، اللہ کی بغاوت پہ نہیں رکھنی ہے۔ وآخر دعوانا